ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ಓಂ ನಿರಾಕಾರಂ ಮಸ್ತ್ ನೇಹ ಆಕಾರಂ ಮಸ್ತ್ ನೇಹ ಪಿತಾಸ್ತ್ ನೇಹ ಪುತ್ರಂ ಮಸ್ತ್. معزز صدر اجلاس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے کے اندر میری ماں و بہنوں، آئیے آج آپ کے سامنے میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا، جس عنوان پر میں بات کروں گا، وہ ہے تربیت اولاد. انشاءاللہ منتر بھی سناؤں گا آپ کو اور یہ بتاؤں گا بھی کہ قرآن و حدیث سے ان منتروں کو کیا بات ہے جو قرآن حدیث سے جڑی ہوئی بات بتائی رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ ایک والدین کو کس طریقے سے پیش آنا ہے. کیونکہ انسان جب اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کس حال میں پیدا ہوتا ہے. ہم لوگوں کا سوچ ہے کہ جس مذہب میں وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایسا ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے. یہ سوچنا
غلط ہے۔ یہ انسان سوچے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو سکھوں کے گھر میں پیدا ہو تو الگ ہوتا ہے، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو تو عیسائی ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے کہ جب انسان کا بچہ، اور میں یہاں پہ انسان کا لفظ کہہ رہا ہوں، انسان کا لفظ میں لے رہا ہوں، انسان کا بچہ جب اس دھرتی کے اندر ماں کی پیٹ سے جو جنم لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کس حال پر آتا ہے، اور پھر والدین پر کیا ذمہ داری ہے، والدین کو کیا کرنا چاہیے اس بچے کے ساتھ، ان کے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جب انسان کا بچہ جنم لیتا ہے، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سکھوں کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ عیسائی کے گھر میں کیوں نہ ہو، یا مسلمان ہی کے گھر میں کیوں نہ ہو، یا عیسائی یہودی کے گھر میں کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ جنم لیتا ہے، جب وہ دنیا میں سانس لیتا ہے وہ بچہ، تو اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی جنم لیا تو مسلمان۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ذمہ داری ہے ان کے بڑوں پر، یہ ذمہ داری ہے ان کے والدین پر کہ والدین اسے کس راستے پر ڈالے، یعنی کس راستے پر اسے چلائے، کون سا تعلیم دے، یا دنیاوی تعلیم دے یا اخروی تعلیم دے، یا دنیاوی تعلیم بھی دے یا اخروی تعلیم دے، دونوں تعلیم دے۔ یہ ذمہ داری ہے ان کے والدین پر، یہ ذمہ داری ہے ان کے ماں باپ پر کہ ماں باپ اسے کس راستے پر ڈالے، ماں باپ اسے اسلام کی باتیں بتائے یا نہیں، قرآن کی باتیں بتائے یا نہیں، یہ ذمہ داری ہے ان کے والدین پر۔ تو جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کر جنم لیتا ہے، مسلمان بن کر۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ذمہ داری یاد دلائی، ایمان والوں سے کہا اے لوگو تم ذمہ داری کو یاد کرو، کیونکہ تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، اس بچے کو بھی تم مسلمان بناؤ، ورنہ وہ دین سے ہٹ بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ اس طریقے سے جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا دین سے دور ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ان کا بیٹا باپ پر ایمان نہیں لایا، دین سے دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے تمہارا بیٹا، تمہارا لڑکا بھی دین سے دور ہو سکتا ہے، اسے صحیح تعلیم دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کسی ایک مذہب یعنی پوری دنیا والوں کو نہیں پکارا، بلکہ ایک مذہب والوں کو خاص کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خاص کیا اور مومنوں سے کہا اے ایمان والو، تم رسول پر ایمان لائے ہو، تم نبی پر ایمان لائے ہو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو دنیا میں آگ جلتی ہے نا، اس سے 69 گنا زیادہ بھیانک جہنم کی آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، گھر کے سدسیوں کو، گھر کے پریواروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ میں کون جلنے والا ہے؟ ہاں دنیا میں آگ جو جلتی ہے وہ لکڑیوں سے جلتی ہے اور کوئلوں سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو جلے گی، اللہ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ، یعنی جہنم کی جو آگ جلے گی انسان اور پتھروں سے جلے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، یعنی وہ آگ جو جلے گی انسانوں سے آگ جلائی جائے گی، ہم سے اور آپ سے جہنم کی آگ جلے گی۔ وہ آگ ڈینجر ہے، بھیانک ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ آگ جو جلے گی انسانوں سے جلنے والی ہے۔
اس کے بعد فرمایا جو فرشتے بھی مقرر ہیں وہ سخت مزاج ہیں. ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، ٹریفک والوں نے کسی پولیس والوں نے پکڑا تو ہم رشوت دیتے ہیں، 100 روپیہ ہو 1000 روپیہ، اور ڈر کی وجہ سے بچ کر نکل جاتے ہیں. لیکن اس دن جو یعنی فرشتے مقرر ہے، اللہ نے جن فرشتوں کو مقرر کر دیا وہ سخت مزاج فرشتے ہیں. وہ کسی کی باتوں کو سننے والا نہیں ہے کہ تم جہنمی ہو تو پکارو گے، کیونکہ اللہ نے اس کو جو بتا دیا، اللہ نے اس کو جو حکم دے دیا، اللہ کے حکم کے مطابق وہ کرنے والا ہے. اور اللہ نے جس کو منع کر دیا یہ جہنمی نہیں ہے تو جہنم میں وہ جانے نہیں دے گا. ہاں جس کو جنتی ہے وہ جنت میں جانے والا ہے، اور جو جہنمی ہے اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اس دن رشوت کی کوئی بات نہیں. آج تو ہم دنیا میں رشوت سے بچ جاتے ہیں. تو جہنم کی آگ جو جلے گی وہ انسانوں سے جلے گی، وہ آگ پتھروں سے جلے گی. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ذمہ داری یاد دلائی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو خود بچو، وعلیکم نارا، اور گھر کے لوگوں کو بچاؤ. گھر کے لوگوں میں، گھر کے سدسوں میں، گھر کے پریواروں میں بچے بھی ہیں، آپ کے اولاد بھی ہے، ان اولادوں کو آپ جہنم سے بچانا آپ پر یہ ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، والدین کو ذمہ دار بنایا کہ تم اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس طریقے سے نبی نے لوگوں کو بچائے اور نبی نے تمہیں بھی بتائے. اس لیے تم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دو، بچے کو دینی تعلیم دو، جہنم سے روکو، ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. جہنم سے، آگ سے یعنی بچے کو بچاؤ. اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن انسانوں سے سوال کیا جائے گا، انسانوں سے پوچھا جائے گا. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو ذمہ دار بنایا، مالک بنایا، ذمہ داری دی، ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تم نے ذمہ داری نبھایا یا نہیں؟ بتاؤ. میں نے دنیا میں تمہیں امیر بنایا، ذمہ دار بنایا، ذمہ دار آدمی بنایا، لیکن تم نے ذمہ داری کو بھول گیا. ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ہر شخص کو ذمہ داری ہے. دنیا میں جو انسان ہے اللہ نے اس کو ذمہ داری دی، اور ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت کا حکمران ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو حکومت دی ہے، کرسی عطا کی ہے، یعنی اس دیش کا پردھان منتری بنایا، یا آپ کی جھارکھنڈ کے مکھ منتری بنائے، اس شخص سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا یا عوام کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا، عوام کو دھوکہ دیتا رہا ہے، کیا کیا بتاؤ. ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، یا مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، اللہ نے حکومت دی ہے. کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اگر آج ہم پر ظالم یا مودی جی حکمراں ہے، یعنی پردھان منتری ہے، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اے مودی بتاؤ، میں نے تمہیں ہندوستان کا حکمراں بنایا تھا، میں نے تمہیں ہندوستان کا حاکم بنایا تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آیا؟ یہ جواب دے گا. اگر یہ سچ کیے ہوں گے تو سچ کہیں گے، اگر اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا یہی بتائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. ہاں اس نے جو جیتنے سے پہلے لوگوں کے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا 15 لاکھ روپے میں دوں گا، اور جیتنے کے بعد بھول گیا، ان کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا. آپ کے جھارکھنڈ کے جو مکھ منتری ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ہمارے بہار کے اندر جو شری نتیش کمار جی ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. ہمارے بہار میں اس نے شراب بند کر کے رکھا ہے، کہا شراب نہیں پی سکتے ہو، اس بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نیک عمل کیا ہے. ان حکمرانوں سے پوچھا جائے گا، ان ظالموں سے پوچھا جائے گا. یو پی کے اندر جو ظالم حکمراں ہے، ہاں اس سے بھی پوچھا جائے گا. لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ رہا ہے، ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں حکومت دی ہے، تم نے کیا کیا بتاؤ. ہر انسان سے سوال کیا جائے گا. اللہ نے جس کو حکومت دی ہے اس سے سوال کیا جائے گا.
बीवी के बारे में शौहर से पूछा जाएगा, देखो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे लिए उसने सारी चीजें छोड़ दी, सारे लोगों को उसने छोड़ दी, सिर्फ तुम्हारे लिए उसने घर बार छोड़ दी, माँ बहन भाई जितने भी खानदान के लोगों को उसने छोड़ दी, और तुम्हें देखकर तुम्हारे साथ वो आ गई है, तुमने उस पर जुल्म किया है। हमारा आज हमारे माशरे में और सोसाइटी में एक बुराई फैल रहा है, ये बुराई है जहेज का फितना फैल रहा है। यानी लोग शादी करते हैं, डिमांड करते हैं 5-10 लाख रुपये का, और डिमांड करने के बाद शादी हो जाने के बाद फिर भी आज लड़कियों पर जुल्म करता है, मारता या नहीं, जुल्म करता है, लड़कियों को घर से निकालता, बेघर कर रहा है। इसके बारे में भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। आपको बता दूं, आपके इसी डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज के अंदर एक वो इलाका है जिसमें एक दिलदार नाम का अंसारी, दिलदार नाम का एक लड़का था जिसने शादी की, और शादी करने के बाद अपने बीवी को कत्ल कर दिया था। न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसने अपने बीवी को 50 टुकड़े किए थे, एक नहीं दो नहीं। आपने सुना श्रद्धा और आफ्ताब का वाक़या, वो वाक़या जो दिल्ली के अंदर पेश आया, लेकिन आपके इसी डिस्ट्रिक्ट में जिसने 50 टुकड़े किए, इससे भी क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, क़यामत के दिन पूछा जाएगा, बताओ तुमने अपनी बीवी से कैसे पेश आया। इस बारे में हर इंसान से सवाल किया जाएगा, हर इंसान से पूछा जाएगा कि तुमने क्या करके आया। वालिदैन से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, वालिदैन से बच्चों के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपने बच्चे को सही तालीम दी या नहीं। हाँ, अगर तुमने सही तालीम दी तो तुम्हारी बेटी गैरों के साथ क्यों भाग गई है, तुम्हारी लड़की दूसरे के यानी मजहबों के साथ क्यों शादी कर लिए, निकाह कर ली है, क्या तुमने तालीम नहीं दी है। आज हमारे माशरे में, सोसाइटियों में देखिए, हमारे बिहार चले जाइए, कटिहार के अंदर आपको बता दूं, एक ही दिन की बात है, 2 लड़की घर से निकल जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर से मुसलमानों के साथ निकले किसी के साथ ये जायज़ है, बल्कि ये तो गलत है। लेकिन और दुख की बात तो ये है कि उन लोगों के साथ वो लड़की जा रही है जो गैर मजहब है, जो दीन को नहीं मानता है, दीन पर अमल नहीं करते, दीन के बारे में पता नहीं है, उन लोगों के साथ आज लड़कियां निकल रही है, जा रही है। इसलिए क्या आज तालीम की कमी है, दीन की कमी है। हमने अपने बच्चे बच्चियों को दीन से रोका, दीनी तालीम से रोका, और हम उस पर जुल्म कर रहे हैं कि जाओ कमाओ। मेरे भाइयों, अगर आप लड़के को दीनी तालीम से रोक रहे हैं, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से रोक रहे हैं, तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। मैं आपको ये हुक्म नहीं दे रहा हूँ कि आप हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दुनिया में बेसिक इल्म देना जरूरी है। बेसिक इल्म हर इंसान के लिए जरूरी है, मर्द हो या औरत, हर इंसान को ये जानना जरूरी है। नमाज कैसे पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत कैसे की जाए, लोगों के साथ कैसे पेश आए, इन चीज़ों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। लोगों बताओ तुमने क्या किया। इन